بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے مسائل کے بیان میں تھی کہ قرار یہ تھا کہ فلسفے کے مسائل کا ایک مختصر سا دورہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ گزشتہ جلسے سے مسائل وجود یا مسائل ہستی کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ عرض ہوا کہ اسلامی فلسفے کے اندر خصوصاً ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو دیکھا جائے تو اس فلسفے کے اندر وجود اور ہستی کے مسائل آپ کو بہت زیادہ پر رنگ نظر آئیں گے۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ ہمارے پاس بنیادی طریقے سے اس بحث کے اندر 3 مفاہیم ہیں۔ ایک وجود کہ اس کا جو معنی اس میں مصدری والا ہے یعنی ہستی، اور ایک عدم کہ جس کو آپ نیستی سے تعبیر کرتے ہیں، اور تیسری چیز ماہیت کہ جس کو چیستی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ بقول مرحوم حضرت آیت اللہ انصاری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ معمولاً ایک خوبصورت جملہ استعمال کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یا بود ہے، بود یعنی وہی وجود، یا نبود ہے کہ وہی عدم، یا نمود ہے، نمود یعنی ماہیت، کہ انشاءاللہ آج کے بحث میں چند اور مسائل اس حوالے سے روشن ہو جائیں گے۔ دیکھیں، عرض کیا کہ مفہوم وجود اور مفہوم عدم، یہ دونوں مفہوم بالکل بدیہی چیز ہیں، روشن ہیں، کہ ان کے اندر کسی بھی شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر بندہ ہونے کو تصور کرتا ہے اور ہر بندہ نیستی کا تصور رکھتا ہے، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا کہ بچہ بھی سمجھتا ہے ہستی یعنی کیا، نیستی یعنی کیا۔ تیسرا مفہوم تھوڑا سا قابل غور ہے، وہ ہے مفہوم ماہیت، کہ انشاءاللہ آج اس کی طرف بھی آئیں گے۔ بس پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مفہوم وجود ایک بدیہی مفہوم ہے، مفہومہ من اعرف الاشیاء، مفہوم وجود بالکل روشن واضح ایک مفہوم ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہم نے پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ مفہوم وجود عارض ماہیت ہے، ان الوجود عارض الماہیہ تصوراً واتحدا ہویہ۔ مقام تصور میں، مقام ذہن میں آپ مفہوم ہستی اور مفہوم ماہیت کو دو علیحدہ مفہوم سمجھتے ہیں۔ کل میں نے مثال دی تھی، خارج میں ٹیبل موجود ہے، جیسے ہی آپ مقام ذہن میں آئیں گے تو اسی ٹیبل کو آپ کہیں گے ٹیبل موجود ہے یا ٹیبل ہے، تو ایک ٹیبل کا مفہوم ہے اور ایک ہونے کا مفہوم ہے، دو علیحدہ علیحدہ مفہوم ہے جو انسان کا ذہن تصور کرتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ مقام ذہن میں مفہوم ہستی اور مفہوم ٹیبل ایک ہی چیز ہو، نہ، دو علیحدہ مفہوم ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خارج کے اندر ہمارے ذہن کے باہر جو ٹیبل ہے وہ ایک ہی چیز ہے، باہر ایک ہی چیز ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو ذہن میں لے کر آئیں گے تو اس ایک واقعیت کو انسان کا ذہن دو مفہوموں میں تحلیل کرتا ہے، دو مفہوموں میں تبدیل کرتا ہے، ایک مفہوم ٹیبل اور ایک مفہوم ہستی ہونا۔ کہ یہ دوسرا مسئلہ تھا کہ ان الوجود عارض المحیہ تصورا واتحدا ہویہ۔ ایک تیسرا مسئلہ کہ جس کو آج بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اشتراک کے مفہوم وجود۔ دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس مفاہیم ہیں ایک لحاظ سے تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں میں، یا مفہوم مشترک لفظی ہے یا مفہوم مشترک معنوی ہے۔ مفہوم مشترک لفظی سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ ہو اور اس کے دو معنی ہوں، لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی دو ہے یا دو سے متعدد معنی ہوں۔ مثال کے طور پر فارسی زبان میں کہتے ہیں شیر، شیر۔ اب یہ جو شیر ہے یہ دو معنیوں میں استعمال ہوتا ہے، شیر شیر کو بھی کہتے ہیں جو جنگل کے اندر رہتا ہے، اور شیر دودھ کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں لفظ دو ہے لیکن ان کے معنی متعدد ہے، اس کو کہا جاتا ہے مشترک لفظی۔ اس کے مقابلے میں مشترک معنوی ہے۔ مشترک معنوی کا مقصد یہ ہے کہ ایک لفظ ہے، ایک ہی مفہوم ہے اور اس کے افراد بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر انسان، اب انسان ایک مفہوم ہے جو ہزاروں کروڑوں افراد پر صدق کرتا ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، یہ سارے کے سارے انسان ہیں، اور انسان ایک ہی معنی میں ان تمام مفاہیم پر صادق آتا ہے، اسے کہتے ہیں مشترک معنوی۔ پس مشترک معنوی سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی مفہوم متعدد افراد پر ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مشترک لفظی ہے، اور مشترک لفظی سے مراد یہ ہے کہ نہ ہر موضوع پر جدا جدا معنی میں حمل ہوتا ہے، ہر موضوع پر جدا جدا معنی میں کام آتا ہے، اسے کہتے ہیں مشترک لفظی۔ اب آتے ہیں خود مفہوم وجود کی طرف۔ مفہوم وجود کیا ہے؟ کیونکہ یہ وجود کا مفہوم بہت سارے موضوعات پر حمل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں الانسان موجود، انسان موجود ہے، البقر موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، یہ اتنی مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں انسان موجود ہے، پیڑ موجود ہے، زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، ہوا موجود ہے، نمیدونم فلاں موجود ہے، ہر چیز جو آپ کے ارد گرد موجود ہے آپ اس کو کہتے ہیں موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ان تمام چیزوں کو آپ کہتے ہیں موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، تو وجود کا ان تمام موضوعات پر حمل کرتے ہوئے ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے یا متعدد معنی سمجھتے ہیں؟ ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے یا مختلف معنی آپ سمجھتے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں انسان موجود ہے اور دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ زمین موجود ہے، تیسری مرتبہ جو کہتے ہیں پیڑ موجود ہے، چوتھی مرتبہ جو کہتے ہیں دریا موجود ہے، پانچویں مرتبہ جو آپ کہتے ہیں آسمان موجود ہے، مثلا اس طریقے سے مثالیں دیتے جائیں، ان تمام موارد میں ان تمام جگہوں پر موجود کا ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے یا مختلف معنی سمجھ میں آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ موجود کا ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے، موجود یعنی ہونا۔ اب فرق نہیں کرتا کہ وہ ہونا انسان کا ہو، زمین کا ہو، پیڑ کا ہو، پانی کا ہو، پتھر کا ہو، آسمان کا ہو، کسی کا بھی ہو، ہونا ہونا ہے۔ ہونے میں اور موجود ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا۔ بس یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ موجودن کا تعلق اگر ایک موضوع سے ہو تو وہاں پر ایک معنی ہو اور دوسرے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو اس کا دوسرا معنی ہو، نہ عزیز من، موجودن ہے، ایک ہی مفہوم ہے اس کا۔ حتیٰ کہ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، حتیٰ کہ جب خداوند منان کے مورد میں بھی آپ کہتے ہیں نا اللہ موجودن، تو موجودن کا معنی ایک ہی ہے، موجودن کا معنی ایک ہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔
یہ اور بات ہے کہ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ مصداق میں فرق ہے، خدا کا وجود کجا اور ہمارا وجود کجا، وہ فرق کرتا ہے، لیکن مفہوم ایک ہے موجود ان کا۔ اس مسئلے کو کہا جاتا ہے اشتراک معنوی وجود، کہ علماء یہاں پر بہت سارے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں حکماء، کہ میں ان دلائل کی طرف نہیں جاتا، ضرورت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ یہ مسئلہ بالکل بدیہی اور روشن ہے۔ خلاصے آج کے بحث میں جو ایک نیا مسئلہ ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وجود مشترک معنوی ہے۔ وجود مشترک معنوی ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جس موضوع کے ساتھ اس موجودن کو جوڑیں گے وہاں پر مفہوم ایک ہی سمجھ میں آتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک موضوع کے ساتھ جوڑیں تو اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہو، دوسرے موضوع کے ساتھ جوڑیں تو اس کا دوسرا مفہوم سمجھ میں آتا ہو، نہ، تمام موضوعات میں ایک ہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ آج کا مسئلہ۔ مجموعاً ہمارے 3 مسئلے ہوئے۔ پہلا مسئلہ کہ مفہوم وجود بالکل بدیہی، روشن اور واضح ہے، 1۔ 2، مقام ذہن میں وجود اور ماہیت 2 علیحدہ مفہوم ہے۔ 3، وجود مشترک معنوی ہے۔ اچھا، اگر یہ آپ کے لیے 3 مسئلے روشن اور واضح ہو گئے تو اب یہاں پر چوتھا اور اصل مسئلہ ذکر کرتے ہیں، جو ملا صدرہ کے فلسفے کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدر المتعلین شیرازی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کی بلڈنگ اور بنیاد اس مسئلے پر کھڑی ہے، کہ نہایت عام مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے اصالت وجود کا۔ اچھا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں آغا، پہلا نقطہ کہ جو اس مسئلے کے لیے ضروری ہے آپ سمجھیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کائنات کے اندر موجودات کی واقعیت اور حقیقت کو مانتے ہیں، یعنی ہم سوفسٹ نہیں ہیں، یا ہماری عربی اصطلاحات کے مطابق سوفسٹائی نہیں ہے۔ سوفسٹائی یعنی وہ بندہ کہ جو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کائنات موجود ہے یا نہیں ہے، ہم لوگ وہ نہیں ہیں۔ اس سوفسٹ والے نظریے کو رد کرتے ہیں اپنے مقام پر، کہ فعلاً یہاں پر میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا، صرف مقدمہ ذکر کر رہا ہوں کہ اصالت وجود کے بحث کے لیے یہ مقدمہ ضروری ہے کہ ہم سوفسٹ نہیں ہیں، سوفسٹائی نہیں ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودات ہیں، واقعاً میں موجود ہوں، ٹیبل موجود ہے، کتاب موجود ہے، میرا بولنا موجود ہے، آپ موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کا انکار نہیں ہے۔ یہ فقط توہم نہیں ہے، یہ فقط خیال نہیں ہے، نہ، واقعاً موجود ہے۔ اچھا، یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ جو اس بات کے لیے لازم ہے اور اس کو سمجھیں، وہ مقدمہ یہ ہے کہ جتنی بھی واقعیات ہیں خارج کے اندر، خارج یعنی ذہن کے مقابلے میں، مثلا جو ذہن میں تصور کرتا ہوں میں ٹیبل کا، وہ وجود ذہنی کے انشاءاللہ بحث آئے گی، وہ ذہنی مفہوم کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں باہر جو ٹیبل موجود ہے واقعاً، اس کو کہتے ہیں وجود خارجی ہے، ٹیبل کا وجود خارجی۔ یہ میں لفظ بار بار استعمال کروں گا، خارجی، لہذا اس خارجی کو سمجھ لیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مثلا ایک مرتبہ آگ کا تصور میرے ذہن میں، دوسری مرتبہ جو باہر واقعاً آگ موجود ہے جلا رہی ہے، وہ جو باہر آگ موجود ہے جلا رہی ہے اس کو کہیں گے وجود خارجی۔ کیا کہیں گے؟ وجود خارجی۔ اچھا، پس پہلا نقطہ یہ کہ ہمارے پاس خارج میں واقعیات موجود ہے۔ دوسرا مقدمہ یا دوسرا نقطہ یہ کہ ہر واقعیت خارجی سے، جو بھی خارج کے اندر حقیقتیں، واقعیتیں، موجودات موجود ہیں، ان موجودات سے حد اقل، ویسے تو آپ پتہ نہیں کتنے مفہوم نکال سکتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں حد اقل 2 طرح کے مفہوم آپ اخذ کرتے ہیں۔ ایک مفہوم وجود ہے،
ایک مفہوم ہستی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہے، ایک چیز اس کے ہونے کو ذکر کر رہی ہے، یہ چیز موجود ہے۔ اور دوسرا مفہوم ایک مفہوم اختصاصی ہے۔ مثال کے طور پر میں کتاب کی مثال دیتا ہوں۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، یہ خارج میں کتاب موجود ہے، یہ کتاب موجود ہے۔ اب اس کتاب کی نسبت سے جیسے ہی میں سوچتا ہوں، میرے ذہن میں حد اقل دو طرح کے مفاہیم آتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ آتا ہے کہ یہ کتاب موجودات میں سے ایک موجود ہے، یعنی واقعاً کتاب ہے، کتاب وجود رکھتا ہے، ہستی رکھتا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے جو اس کے ہونے کی خبر دیتا ہے کہ یہ ہے۔ اور دوسرا مفہوم جو اس کتاب سے میں اپنے ذہن میں لے کر آتا ہوں وہ کتاب کا مفہوم ہے، یہ کتاب ہے، کتاب ہے۔ دوسرا مفہوم یہ۔ ان دونوں مفہوموں کی خاصیت کیا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا، مفہوم وجود اور مفہوم ہستی یہ ایک عمومی اور مشترک مفہوم ہے۔ ہستی اور وجود کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ ہستی اور وجود ٹیبل کے لیے بھی ہے، یہ ہستی اور وجود کمرے کے لیے بھی ہے، یہ ہستی اور وجود انسان کے لیے بھی ہے، یہ ہستی اور وجود پیڑ کے لیے بھی ہے، یہ ہستی اور وجود پرندوں کے لیے بھی ہے۔ درست ہے؟ یہ مفہوم ہستی، مفہوم وجود جو میں اس کتاب سے انتزاع کر رہا ہوں، اس مفہوم کے لیے کہیں گے یہ مفہوم مشترک ہے، تمام موجودات کے درمیان مشترک ہے، کہ جس کو ابھی میں نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ مفہوم وجود مشترک ہے، معنوی ہے۔ اچھا، دوسرا مفہوم جو مفہوم کتاب ہے، یہ مفہوم کتاب اتنا اشتراک نہیں رکھتا، اس میں اتنی عمومیت نہیں ہے۔ یہ مفہوم کتاب فقط کتاب کے ساتھ خاص ہے۔ آپ زمین کو کتاب نہیں کہہ سکتے، آپ پیڑ کو کتاب نہیں کہہ سکتے، آپ پرندوں کو کتاب نہیں کہہ سکتے، آپ انسان کو کتاب نہیں کہہ سکتے، آپ قلم کو کتاب نہیں کہہ سکتے، وَهَلُمَّ مَجَرًا، اسی طریقے سے چلتے جائیں۔ تو یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ مفہوم مختص ہے، خاص مفہوم ہے۔ ہر چیز کو آپ اس مفہوم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں مفہوم ہے، فلاں مفہوم سب پر صادق ہو رہا ہے، نہ، کتاب کتاب پر صادق آئے گا۔ یہاں تک کیا ہوا؟ بحث کے سلسلے کو نہ توڑیے گا، یہاں تک یہ ہوا کہ ہر واقعیت خارجی سے حد اقل دو چیزیں اور دو مفہوم انسان کا ذہن بناتا ہے۔ ایک مفہوم مفہوم وجود کہلاتا ہے، دوسرا مفہوم مفہوم ماہیت کہلاتا ہے۔ ایک مفہوم اس کے ہونے کا پتہ دیتا ہے کہ یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، جو میں کل ماہیت کی وضاحت کر چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کتاب ہاتھ میں اٹھا کر سامنے والے سے پوچھیں یہ کیا ہے، تو وہ جواب دے گا یہ کتاب ہے۔ آپ قلم ہاتھ میں اٹھا کر سامنے والے سے پوچھیں یہ کیا ہے، وہ جواب دے گا یہ قلم ہے۔ تو بس یہ جو مفہوم مختص ہے یا خاص مفہوم ہے وہ اس کے کیا ہونے کا جواب ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں چگونگی، کیسا ہے، کیسا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ما ہوا کا جواب، ما ہوا کا جواب، کہ یہ کیا ہے، اس کا جواب، اس کو کہتے ہیں ماہیت۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ماہیت کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں، وَهِيَ مَا تُقَالُ فِي جَوَابِ مَا ہو۔ ماہیت یعنی جو ما ہوا کے جواب میں ہو۔ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں سوال کریں یہ کیا ہے، تو جو اس کا جواب آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں ماہیت۔ درست ہے؟ ماہیت۔ تو پس ہر واقعیت خارجی سے آپ دو مفہوم انتزاع کر رہے ہیں، لیکن واقعیت خارج میں ایک ہے، ایک ہی کتاب ہے، جس سے آپ وجود کو بھی انتزاع کر رہے ہیں اور جس سے آپ ماہیت کو بھی انتزاع کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو مفہوموں کے بے ازا اور مقابل خارج میں وہ چیز بذات کیا ہے؟ یہ سمجھیے گا، اصالت وجود کے بحث کی جان یہی نکتہ ہے۔
بھائی آپ کے ذہن میں تو دو مفہوم آئے نا، ایک مفہوم وجود آیا اور ایک مفہوم ماہیت آیا، خارج میں تو ایک ہی چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خارجی وہ چیز بالذات اس وجود کا مصداق ہے یا اس ماہیت کا مصداق ہے؟ خارج میں دو تو نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ خارج میں وجود بھی ہے اور خارج میں ماہیت بھی ہے، نا عزیز من، خارج میں تو دو چیزیں نہیں ہیں، خارج میں تو ایک ہی چیز ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خارجی چیز بالذات یہ کیا ہے؟ آیا وجود ہے یا ماہیت ہے؟ وہ جو کتاب آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر خارج میں بیٹھتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتا ہوں میں کہ یہ وجود ہے یا ماہیت ہے؟ یہ وجود کا مصداق ہے یا ماہیت کا مصداق ہے؟ کیا ہے؟ دونوں تو نہیں ہے، دو تو نہیں ہے، کیونکہ اگر دو کہیں گے تو پھر وہ ایک چیز ایک نہیں رہے گی، دو بن جائے گی۔ اور ایسے بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہے، دونوں میں سے کچھ نہیں ہے کیسے؟ ایک چیز تو ہے، دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو یعنی سفسطہ، یعنی وہی سوفیسٹ والی بات کہ اس کو رد کرتے ہیں۔ بس یہ دو احتمال تو بالکل گئے۔ آپ کہیں کہ خارج میں وجود بھی ہے اور خارج میں ماہیت بھی ہے، دونوں بذات موجود ہے، ویسے تو نہیں ہے، اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ایک چیز ایک نہ رہے بلکہ دو بن جائے، یہ تو غلط ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ اس کا لازمہ تو وہی سفسطہ ہے، سوفسٹ بن جائیں گے آپ۔ بس یہ دو احتمال گئے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ ان دونوں مفہوموں میں سے خارج میں جو بالذات ہے، خارج میں جو اس کے پیریلل مصداق ہے وہ وجود ہے، اور ماہیت اس وجود سے انتزاع کرتے ہیں۔ کیسے انتزاع کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ بس تیسرا احتمال یہ کہ ان دونوں مفاہیم میں سے جو حقیقتاً و بالذات خارج میں موجود ہے وہ وجود ہے، ماہیت اس کی تابعیت میں موجود ہے۔ اسے کہا جائے گا اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت۔ یہاں پر اصالت کا معنی بھی روشن ہو گیا۔ اصالت یعنی وہ چیز جو بالذات خارج میں موجود ہے، اعتباری یعنی وہ چیز جو بالذات خارج میں موجود نہیں ہے، اسی اصیل کے سائے میں موجود ہے، بالذات نہیں ہے، بالذات وہی اصیل چیز ہے، اس کے سائے میں جو دوسری چیز موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں اعتباری۔ درست ہے؟ اگر اس تیسرے احتمال کو مانے کہ بالذات جو چیز خارج میں ہے وہ وجود ہے اور اس کی تابعیت میں ہم ماہیت کو سمجھتے ہیں، یہ ہو جائے گا اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت۔ اس کے بالکل برعکس کریں، آپ کہیں کہ نہ بالذات ماہیت موجود ہے اور وجود تو ایسے ہی ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، خوب یہ ہو جائے گا اصالت ماہیت اور اعتباریت وجود۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ ان احتمالات میں سے جو چیز حقیقتاً موجود ہے وہ ہے وجود، یعنی اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت۔ اچھا آقا میں اس مسئلے کی تھوڑی توضیح دینا چاہوں گا، وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کا معنی کرتے ہیں، ابھی میں مسئلے کی سطح کو تھوڑا سا اوپر لے کر آ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ عام طور پر ایسے سمجھتے ہیں اصیل یا اصالت رکھنے والی چیز یعنی جو خارج میں موجود ہے حقیقتاً، اور اعتباری یعنی وہ چیز کہ جو فقط انسان کے ذہن میں موجود ہے، خارج میں بالکل نہیں ہے۔ بعض لوگ عام طور پر جب اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو ایسے بیان کرتے ہیں، اصالت رکھنے والی چیز یعنی وہ کہ جو حقیقتاً خارج میں موجود ہے، اعتباری یعنی وہ چیز کہ جو فقط ذہنی بناوٹ ہے، انسان کے ذہن نے فقط بنایا ہے، خارج میں نہیں ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اصیل یعنی جو خارج میں موجود ہے
اور اعتباری یعنی جو فقط ذہن میں موجود ہے نہ عزیز من، بلکہ اگر آپ دقت کریں تو میں بار بار ایک لفظ کا تکرار کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اصیل یعنی جو بذات موجود ہے، جس نے خارج کے صفحے کو پر کیا، جس نے متن خارج کو پر کیا ہے، واقعاً متن خارج کے اندر جو چیز بذات موجود ہے اسے ہم وجود کہتے ہیں، اسی کو اصیل کہتے ہیں۔ لیکن ماہیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ 100% 100% ذہنی بناوٹ ہے، میرے ذہن نے بنایا ہے، نا، ایک اعتبار سے خارج میں ماہیت بھی موجود ہے، لیکن وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ اسی وجود کے سائے میں موجود ہے۔ مثلا یہ جو کتاب، اس کتاب کے مثال پر آپ غور کریں، یہ کتاب ایک موجود ہے، کائنات کے موجودات میں سے ایک موجود ہے، تو حقیقتاً وجود کتاب خارج میں ہے، بالذات وجود کتاب ہے، بالذات، کہ ابھی اس کا معنی روشن ہو جائے گا، بالذات کا، بالذات جس نے خارج کو، متن خارج کو، صفحہ خارج کو پر کیا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، وہ یہ وجود کتاب ہے۔ لیکن یہ کتاب تو محدود ہے، یہ کتاب محدود ہے، یہ کتاب ہے قلم نہیں ہے، یہ کتاب ہے انسان نہیں ہے، یہ کتاب ہے درخت نہیں ہے، یہ کتاب ہے فلاں چیز نہیں ہے، یہ محدود ہے نا، یہ فقط کتاب ہے، وجود کتاب ہے۔ خب جب یہ محدود موجود ہے، محدود موجود ہے، وجود کتاب ہے، فقط محدودیت رکھتا ہے، اچھا اس کی محدودیت بھی اس کے ساتھ خارج میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ خب ظاہر سی بات ہے کہ جب شیء محدود ہے تو اس کی محدودیت بھی خارج میں ہے، نہیں کہہ سکتے آپ کہ اس کی محدودیت خارج میں نہیں ہے، اس کی محدودیت بھی خارج میں ہے۔ لیکن سوال، آیا وہ محدودیت اس کتاب کے علاوہ جداگانہ ایک وجود رکھتی ہے کہ ایک کتاب کا وجود ہے اور اس کی سائیڈ میں ایک اور چیز کا وجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کتاب کی محدودیت؟ آیا ایسے ہے؟ نہ، ایسے بھی نہیں ہے۔ پس محدودیت ایک لحاظ سے خارج میں ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھتے ہیں وہ محدودیت اس کتاب سے ہٹ کر جداگانہ وجود نہیں رکھتی۔ دقت کیجئے گا کہ دقیق اور عمیق مسئلہ یہی ہے۔ خب اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کا مطلب اب سمجھیں۔ اصالت وجود یعنی وہ بالذات حقیقتاً جس نے خارج کے صفحے کو پر کیا ہوا ہے وہ وجود ہے، درست؟ لیکن کیونکہ وجود محدود ہے، ممکنات جتنے بھی ہیں ان تمام ممکنات کا وجود محدود ہے۔ جب ان تمام ممکنات کا وجود محدود ہے تو ان کی محدودیت بھی اسی وجود کے ساتھ ہے، لیکن وہ محدودیت اس وجود سے جداگانہ طریقے سے نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں خارج کے اندر وجود کتاب ہے اور یہ وجود کتاب ہے، اس کا ایسے ہونا اس کا ایسے ہونا بھی اسی وجود کے ساتھ ہے۔ پس مفہوم وجود کو ہم اس وجود سے اخذ کر رہے ہیں، موجود سے اخذ کر رہے ہیں۔ یہ جو وجود ہے خارج کو جس نے پر کیا ہوا ہے، اسی چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ بالذات اور حقیقتاً جو چیزیں خارج کے اندر موجود ہیں وہ وجودات ہیں جنہوں نے متن خارج کو پر کیا ہوا ہے، جنہوں نے متن خارج کو بھرا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے وجودات ہیں عزیز من۔ اچھا، لیکن کیونکہ یہ وجودات محدودہ ہیں، کیونکہ یہ محدود وجود ہے، ان کی محدودیت سے ہم ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں، ماہیت کو نکالتے ہیں، ماہیت کو سمجھتے ہیں۔ پس ماہیت اسی وجود کے سائے میں موجود ہے۔ ایسے سمجھیں، شاید یہ مثال کسی حد تک آپ کے ذہن کے قریب لانے میں مددگار ثابت ہو۔ آپ مثلا دوپہر کو زمین کے اندر ایک لکڑی گاڑ دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس لکڑی کا سایہ ہوتا ہے، اسی لکڑی کا سایہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو لکڑی ہے خارج میں تو حقیقتاً لکڑی ہے نا، لیکن سایہ لکڑی ہے نا۔
آیا سایہ کوئی معدوم چیز ہے، وہمی چیز ہے؟ نہ، سایہ واقع ہے۔ یہ سایہ کیا ہے؟ اس سایہ پر آپ غور کریں۔ سایہ اسی لکڑی کا ظل ہے، سایہ ہے، اسی لکڑی کا سایہ ہے، لیکن اس کا جداگانہ وجود نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر دقیق طریقے سے دیکھیں تو سائے کی حقیقت کیا ہے؟ جب سورج کا نور اور روشنی زمین پر پڑتی ہے، اگر کوئی چیز مانے آ جائے تو اس مانے کی وجہ سے جس جگہ پر نور نہیں پڑتا اس جگہ کو ہم کہتے ہیں یہ سایہ ہے۔ دقیق طریقے سے جائیں تو سایہ یہی ہے نا۔ تو تقریباً اسی طریقے سے میری اس مثال کو بھی آپ سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خارج میں حقیقت میں وہ وجود موجود ہے، لیکن کیونکہ محدود ہے تو وہ محدودیت کی وجہ سے ایک مفہوم ماہیت بھی ہم انتزاع کرتے ہیں۔ وہ مفہوم ماہیت اسی لکڑی کے سائے کی طرح ہے، ظل ہے، سایہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آغا آپ کو زیادہ درد سر نہ دوں، یہ جو موجود محدود ہے نا، ہمارا ذہن جب اس موجود محدود پر نگاہ کرتا ہے تو ایک مرتبہ اس کے ہستی کے جنبے کو دیکھتا ہے تو وہاں سے مفہوم وجود کو انتزاع کرتا ہے، دوسری مرتبہ اس کی محدودیت پر نگاہ کرتا ہے، مفہوم ماہیت کو انتزاع کرتا ہے۔ اور ہمارا ذہن محدود چیزوں کو سمجھتا ہے۔ کس کو سمجھتا ہے؟ محدود چیزوں کو سمجھتا ہے۔ کہ اہل معرفت کہتے ہیں معمولاً ہمارا ذہن تعین یاب ہے، تعین کو لیتا ہے، تعین کو، محدودیت کو سمجھتا ہے۔ تو فتلخص ہے، خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خارج کے اندر جو چیز بذات اور حقیقتاً موجود ہے وہ وجود ہے، وہ وجودات ہے۔ جو بذات موجود ہے وہ وجودات ہیں، لیکن وہ وجودات کیونکہ معمولاً جن کے ساتھ ہم لوگ روبرو ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، تو ہمارا ذہن ان کی محدودیت کو بھی سمجھتا ہے اور اس محدودیت کو ماہیت کی شکل میں دیکھتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں وہ محدودیت جب آپ کے ذہن کے اندر آتی ہے تو اس کو ہم ماہیت کہتے ہیں۔ تو بس ایک معنی میں ماہیت خارج میں موجود ہے، ایک معنی میں ہم کہتے ہیں خارج میں موجود نہیں ہے۔ خارج میں موجود نہیں ہے، بذات موجود نہیں ہے۔ جس موجود پر ہاتھ رکھیں گے آپ وہ وجود ہے۔ لیکن دوسرے معنی میں ہم کہتے ہیں خارج میں موجود ہے، اسی موجود محدود کے سائے میں ماہیت بھی ہے، اسی موجود محدود کے سائے میں ماہیت بھی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت۔ پس یہ کہنا کہ ماہیت 100% ذہنی بناوٹ ہے، غلط ہے۔ 100% ذہنی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماہیت کا جداگانہ وجود سے ہٹ کر تحصل نہیں ہے، ماہیت کا جداگانہ اس وجود سے ہٹ کر تعین نہیں ہے، ماہیت کا جداگانہ وجود سے ہٹ کر کوئی جداگانہ اور مستقل وجود نہیں ہے۔